مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے بولیں اور خود کو حوصلہ دیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے۔ سونے سے پہلے ہمارا 90% دماغ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جو لوگ اکثر قسمیں کھاتے ہیں وہ جذباتی طور پر مضبوط اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری باتیں ان کی اندرونی آواز بن جاتی ہیں۔ کسی کی قدر کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اس کے بغیر زندگی کا خواب دیکھنا ہے۔ زیادہ کھانے والے اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت سلو چلتا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادہ دیر رہنے سے آپ انہی کی طرح دکھنے اور بولنے لگیں گے۔ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کے 80% امکانات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے خوابوں میں نظر آئیں گے۔ جو لوگ تیز رفتاری سے چلتے ہیں وہ عام رفتاری سے چلنے والوں کے مقابلے میں زیادہ پراعتماد اور خوش نظر آتے ہیں۔ رات گئے یا صبح سویرے لوگ انتہائی ایماندار، عجیب یا خود غرض ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی ہمارا دماغ 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے اور اس میں معمول کی سرگرمی ہوتی رہتی ہے۔ اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے اوپر یا نیچے دیکھیں گے۔ زیادہ تر ذہین لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیزی سے سوچتے ہیں۔ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ اب ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اچھی طرح سے آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ جوان اور پرکشش لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے کھائے اور زیادہ کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آئیڈیل آپ سے پیار کر رہا ہے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے وہ کسی ریئلٹی ٹی وی شو میں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت میں پڑھنے میں صرف 4 منٹ لگتے ہیں، نفسیاتی طور پر ثابت ہے۔ خوشی سے روئیں تو پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا اور غم سے روئیں تو بائیں طرف سے آئے گا۔ سروے کے مطابق داڑھی والے مرد کلین شیو والوں سے زیادہ پرکشش ہوتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے ذہین سوچ میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ دن میں خواب دیکھنے والے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو غالباً آپ نے اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ 70% لوگ پرانے گانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی یادیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ لوگ جب جسمانی طور پر تھک جاتے ہیں تو وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ خواب دیکھتے ہوئے پڑھ نہیں سکتے یا وقت بتا نہیں سکتے۔ جاگتے ہوئے آپ کی 80% خواب خفیہ پیغامات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مسلسل نیند میں کسی کے بارے میں خواب دیکھنا اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ وہ در حقیقت آپ کو بہت یاد کر رہا ہے۔ عام آدمی دن میں 4 جھوٹ بولتا ہے اور سب سے عام جھوٹ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ دھوکہ دینے والے ہمیشہ دھوکے کے بارے میں سوچتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے سمجھتے ہیں کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ ذہین لوگ اکثر تنازعات سے دور رہتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ کس طرح بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں۔
6 سے 8 ماہ کے اندر ہمارا دماغ کسی ایسے شخص کو مکمل طور پر معاف کر دے گا جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ ہوشیار لوگوں کے دوست عام آدمی کے مقابلے کم ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا کسی خاص حالات پر کوئی کنٹرول نہیں تو سازش شروع کرنے لگتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مائیں اپنے سب سے زیادہ خوبصورت بچوں پر زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت 25% تک کم ہو جاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں۔ جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے خوابوں میں نظر آتا ہے تو اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا۔ سب سے زیادہ کامیاب اور امیر لوگ اتنے ہی ذہین اور عقل مند سمجھے جاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر خوابوں میں لڑتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ان لوگوں کے بال بہت جلد سفید اور عمر گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے رہتے ہیں۔ خاموش رہنے والے لوگ بہت جلد زیادہ بولنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور تخلیقی ہو جاتے ہیں۔ سوچنے والے لوگ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق وہ لوگ بہت جلد دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں جو زیادہ سوچتے ہیں۔ بہت زیادہ سوچنے سے ہمارا دماغ ہمیں گزرے ہوئے تکلیف دہ لمحات اور واقعات یاد دلاتا ہے۔